عقیدہ امامت اور شیعہ، اس عنوان پر اگلے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج بہت ٹرننگ پوائنٹ پر میری گفتگو ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے بے شک آدم کو سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا، اور نوح کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا اور چن لیا، وآل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی آل کو منتخب کیا، چن لیا، وآل عمران، اور عمران کی آل کو، عمران کی اولاد کو، ذریت کو ہم نے سلیکٹ کیا، چن لیا۔ مقام توجہ یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے دو نبیوں کا نام لیا۔ یہ دو پرسنالٹی ہے، دو شخصیت ہے، دو ویکتتو ہے نا، آدم اور نوح علیہ السلام۔ مگر اس کے بعد جو دو نام لیے اس میں پرسنالٹی، شخصیت، ویکتی نہیں سلیکٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی نسل، اس کی اولاد، اس کا خاندان سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آل ابراہیم و آل عمران، اور یہیں سے وہ ہماری بحث امامت کا، عقیدہ امامت کا سلسلہ اپنی اہم منزلوں سے گزرتا جائے گا۔ اب چھوٹی سی آج بحث ہے اور اس کے بعد سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ مقام توجہ ہے، دو شخصیتیں ہیں اور دو نسلیں ہیں۔ آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی آل کو منتخب کیا، تو کیا آل منتخب ہو رہی ہے؟ ابراہیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جناب ابراہیم کی کوئی شخصیت نہیں ہے، جناب ابراہیم کی کوئی عظمت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بھئی یہی ہے بنیادی گفتگو، جسے آج آپ محفوظ کریں گے تو ہر دن کی گفتگو میری اسی پہ منحصر ہوتی جائے گی، ڈیپینڈ کرتی جائے گی۔ جناب ابراہیم رسالت مآب کے علاوہ 1,23,999 انبیاء میں سب سے زیادہ اہم نبی ہیں۔ جناب آدم سے بھی اہم ہیں، جناب نوح سے بھی اہم ہیں، جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کے پاس سب سے زیادہ اللہ کا عطا کردہ منصب ہے۔ جناب ابراہیم قرآن کے روح سے، جناب ابراہیم موحد، اس کے بعد نبی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد اولو العزم، اس کے بعد خلیل، اس کے بعد امام۔ اتنے منصب ہیں اللہ کے عطا کردہ۔ جناب نوح کے بعد جو صاحب شریعت نبی ہے وہ جناب ابراہیم ہے۔ اب دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ جناب ابراہیم کتنے اہم ہیں، اتنے سارے منصب رکھتے ہیں، موحد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ آواز دے رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ متوجہ ہے نا؟ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب، ان کے پروردگار نے لیا، اور انہوں نے اس امتحان کو کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا، پاس کر لیا۔ تو میں نے ابراہیم سے کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ پالنے والے، یہ امامت کا منصب میری اولاد کو عطا کر۔ دیکھیے بہت
کلیئر آیت ہے خدا کی قسم، یہ امامت کا منصب میری اولاد کو عطا کر۔ قالا لا ینال عہد الظالمین، تو میں نے ابراہیم سے یہ کہا کہ یہ منصب امامت کا ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز کہ جناب ابراہیم کی آل صرف منتخب نہیں ہے آل عمران کی آیت میں آل ابراہیم، بلکہ جناب ابراہیم خود اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جو نبی ہونے کے علاوہ، رسول ہونے کے علاوہ روئے زمین میں سب سے پہلے امامت والے ہوئے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ امامت کا منصب، میں قرآن سنا رہا ہوں، امامت کا منصب اللہ نے سب سے پہلے جناب ابراہیم کو عطا کیا۔ قالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب اگر پرسوں کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو میں ایک لفظ سے استفادہ کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ نے خلافت کا اعلان کیا تب بھی وہی ورب اور وہی کریا استعمال کی، انی جائل فی الارض خلیفہ، جائل فی الارض خلیفہ۔ اور جب جناب ابراہیم کے زمانے میں امامت اناؤنس کی تب بھی یہی ورب اور یہی کریا استعمال کی، انی جاعلک للناس اماما۔ تو جب خلافت بنائی تب بھی جائل کہا، جب امامت بنائی تب بھی جائل کہا۔ گویا قرآن کا یہ کھلا ہوا پیغام ہے کہ نہ خلیفہ بنانے کا حق کسی انسان کو ہے، نہ امام بنانے کا حق کسی انسان کو ہے۔ خلیفہ بھی بنائے گا تو اللہ بنائے گا، امام بھی بنائے گا تو اللہ بنائے گا۔ اب اس میں جو مقام جستجو اور توجہ ہے، آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو امام تو بہت سے ملیں گے، جتنے مسلک ہیں ان کا ایک ایک امام ہے نا، چھوٹے امام، بڑے امام، سب کے پاس اپنا اپنا امام ہے، ہمارے پاس اپنا امام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو کون سا امام قبول ہے؟ ہمارے کہنے سے کوئی امام ہے یا حقیقتاً امامت کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ قرآن کو کون سا امام قبول ہے؟ مقام توجہ یہ ہے۔ تو جب ہم امامت کا اصول دیکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، جب ہم امامت کا اصول دیکھتے ہیں تو امامت کے دو اصول، بڑی اہم بات سے گزرنا چاہتا ہوں، امامت کے دو اصول ہمیں نظر آتے ہیں قرآن میں۔ پہلا اصول، جب اللہ نے یہ کہا ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قالا ومن ذریتی، تو جناب ابراہیم نے ایک قید یہ لگائی کہ پالنے والے امامت دینا تو میری اولاد میں دینا، ایک قید۔ دوسری قید اللہ نے لگائی، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم امامت ظالموں کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو یا تو کوئی یہ لکھے کہ نسل ابراہیم میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب ظالم پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اس لیے کسی کو امامت نہیں ملی۔ تو اتنی جرأت کسی میں ہے نہیں، کیونکہ یہ خیال رہے کہ نسل ابراہیم ہی سے آگے کی ساری نبوتیں ہیں۔
اور کر رہے ہیں آپ، یہ بات آئے گی نسل ابراہیم ہی سے جتنی بھی نبوتیں آئی ہیں جناب ابراہیم کے بعد سب نسل ابراہیم سے ہی آئی ہیں۔ تو کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ نسل ابراہیم میں جناب ابراہیم کے بعد کوئی ایماندار پیدا ہی نہیں ہوا، جو پیدا ہوا سب ظالم پیدا ہوئے۔ تو جب یہ طے ہے کہ سب ظالم نہیں پیدا ہوئے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی، تو زمانہ بتائے کہ اللہ نے وہ امامت دی کسے؟ بھئی نام ہم نہیں لے رہے ہیں، اب قرآن کا قانون ہے تو دنیا کو تلاش کرنا چاہیے نا، جستجو کرنی چاہیے نا کہ یہ امامت اللہ نے نسل ابراہیم میں کہاں دی۔ تو ایک قانون تو اللہ نے بنایا کہ امامت جب بھی ملے گی وہ ظالموں کو نہیں ملے گی، کسے ملے گی؟ صابروں کو ملے گی، مظلوموں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اور دوسرا قانون جناب ابراہیم کی دعا میں پوشیدہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے امامت دینا تو میری اولاد کو دینا۔ تو اب میں جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ امام جسے بھی ماننا اس کا شجرہ ضرور دیکھنا کہ وہ ابراہیم سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا اس کا شجرہ ابراہیم سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ نہیں ملتا تو قانون قرآن یہ ہے کہ وہ عالم ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، عظیم انسان ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ امام ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا شجرہ جناب ابراہیم کا شجرہ ہو، ایک شرط۔ اور دوسری شرط کہ یہ امامت کا منصب ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب آپ جملہ کس طرح قبول کریں گے؟ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اماموں کی، جتنے بھی امام دنیا میں بنائے گئے یا مانے گئے یا سمجھے گئے، سب کا کیریکٹر دیکھیے، سب کی تاریخ دیکھیے۔ امامت کی کردار میں اگر ظلم ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ تو امامت کی الہی شرط یہ ہے کہ امام جب بھی ہوگا وہ اپنے وقت کا مظلوم ہوگا۔ اب آپ جملہ کہاں تک پہنچیں گے میں نہیں جانتا۔ امام جب بھی ہوگا اپنے وقت کا مظلوم ہوگا۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ وجہ کیا ہوئی کہ 11 کے 11 امام قتل ہوئے۔ بھئی اللہ نے بتایا کہ مظلوم ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کبھی زاویے سے سوچا آپ نے؟ مجھے تو پیچھے بھی بات کرنی تھی مگر بات آگے آ گئی ہے تو میں وہاں سے ہی آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا۔ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ تاریخ کھنگال ڈالیں، کوئی ایک نسل نہیں دکھا سکتے کہ جس نسل کی 10 پشتیں قتل کی گئی ہوں، نہیں دکھا سکتے۔ دنیا کی کسی زمین پر نہیں دکھا سکتے، تاریخ کی کسی صدی میں نہیں دکھا سکتے۔ دیکھیے پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ اور گوگل وغیرہ سے بہت آشنا ہے، اس لیے مجھے بات پہنچانے میں کہیں سے بھی تلاش کریں، کہیں کی آپ لائبریری چھان کے دیکھیں، آپ روئے زمین پر کوئی ایسا خاندان، قبیلہ نہیں دکھا سکتے کہ جس کی 10 پشتیں کنٹینیو قتل کی گئی ہوں۔ 2 پشت قتل کی گئی، 3 پشت قتل کی گئی، ایک قبیلہ قتل کیا گیا، ایک شہر قتل کر دیا گیا، ہیروشیما پہ بم گرا دیا گیا، پورا شہر ہی ختم ہو گیا جاپان کا۔ تو ایک شہر ختم کرنا اور ہے مگر ایک ہی نسل کے، اور وہ بھی 250 برس تک۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلا قتل جو ہوا ہے اس سلسلے کا وہ ہے سن 11 ہجری میں، معصوم عالم کی شکل میں، سن 11 ہجری میں۔
اور آخری قتل جو ہوا ہے وہ 11ویں امام کا 260 ہجری میں، 250 سال ہو گئے نا پورے، 250 سال تک آپ غور کریں، 250 سال تک ایک ہی خاندان، ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم پر، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی نسل کی 10 پشتیں، مولا کائنات شہید، پھر امامان حسنین شہید، پھر چوتھے امام، پانچویں امام، پانچویں امام کے بیٹے چھٹے امام، چھٹے امام کے بیٹے ساتویں امام، ساتویں امام کے بیٹے آٹھویں امام، آٹھویں امام کے بیٹے نویں امام، نویں امام کے بیٹے 10ویں امام، 10ویں امام کے بیٹے 11ویں امام۔ آپ سوچئے 10 پشت تک، چونکہ امامان حسنین بھائی تھے دونوں، اس لیے پشت 10 ہوئی، ورنہ تو 11ویں امام تو 11 پشت ہو جاتی، 10 پشتوں تک اور 250 سال تک کنٹینیو ایک ہی نسل قتل کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے امامت دے رکھی تھی۔ دشمنی کیا تھی؟ اس لیے کہ کسی امام نے خزانہ جمع نہیں کیا، کسی امام نے طاقت جمع نہیں کی، کسی امام نے لشکر جمع نہیں کیا، کسی امام نے زمین پہ قبضہ نہیں کیا، کسی امام نے کسی کو ستایا نہیں، تو بھائی دشمنی کی وہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تو وجہ کیا تھی کہ ایک ہی نسل کی 11 پشتیں قتل کی گئیں۔ اب میرا جملہ قریب تو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس پوری نسل کو امامت عطا کی تھی۔ توجہ رکھیے گا، آج یہ بات ہو جائے گی تو شاید کل پرسوں میں اور آسانی ہمیں ہو جائے۔ ایک ہی نسل کو امامت عطا کی تھی 10 کی 10 پشتوں تک۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے قتل کیے گئے۔ تو بھائی امامت کی بنیاد پر قتل کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ امام چاہے جس زمانے کا ہو، کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ مسئلہ منصب صرف نہیں ہے، اللہ نے تو ایک پوائنٹ دے دیا تھا کہ دیکھو ظالموں میں امامت نہیں جائے گی، جب بھی جائے گی تو مظلوموں میں جائے گی۔ مگر امام مظلوم ہوگا کیوں؟ یہ وجہ آیت نے نہیں بتائی۔ وجہ ظاہر ہوئی منصب امامت کی اہمیت سے، کہ جو بھی اپنے وقت کا امام ہوگا وہ کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی ناجائز کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کسی غلط کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور جب امامت برداشت نہیں کرے گی تو ظلم کے پاس حربہ کیا ہے؟ ظلم کے پاس ایک ہی حربہ ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے قتل کا۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کی ساری پشتیں قتل ہوتی چلی گئی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ تو میرا جو موضوع ہے، اگر اس سے آپ اور قریب ہو گئے تو میں اپنی بات اور آسانی سے آگے بڑھاؤں کہ شیعوں کا عقیدہ امامت، یعنی عقیدہ امامت اور شیعہ، تو شیعوں کا عقیدہ امامت رسول کے بعد پیدا نہیں ہوا ہے۔ عقیدہ امامت رسول کے بعد نہیں پیدا ہو گیا کہ اب رسول چلے گئے تو شیعوں نے امام بنا لیا، دوسروں نے مثلا خلیفہ بنا لیا، یا کوئی اور منصب، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ امامت شیعیت کا روز ازل سے چلا آ رہا ہے، روز ازل سے عقیدہ امامت چلا رہا ہے، اور اللہ نے یہ قانون اور یہ نظام رکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اب اس نزاکت تک پہنچا دوں تاکہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ کیا جناب ابراہیم کو ملا کے ہمارے 13 امام ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ دیکھیے آیت واضح ہے، انی جاعلک للناس اماما، آپ نبی ہیں،
آپ رسول ہیں، آپ اولو العزم ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، مگر میں اب آپ کو امام بنانے والا ہوں. توجہ ہے. تو منصب کا اناؤنس ہوا ہے امامت کا جناب ابراہیم کے زمانے میں. بھائی بات پہنچنی چاہیے. خلافت کا اعلان ہوا جناب آدم کے زمانے میں، امامت کا اعلان ہوا جناب ابراہیم کے زمانے میں. اللہ نے ان دونوں منصب کو ایک جگہ کر دیا مولا کائنات کے زمانے میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کریں ہم یا خلافت اور امامت دونوں اپنے کمال پر پہنچی عہد مولا کائنات کے زمانے میں. اللہ نے رسالت میں آپ کے ذریعہ مولا کائنات کی خلافت کا بھی اعلان کیا، ولایت کا بھی اعلان کیا اور امامت کا بھی اعلان کیا. تو یہ امامت اناؤنس تو ہوا تھا جناب ابراہیم کے زمانے میں، مگر یہ منصب امامت کا جناب ابراہیم سے اناؤنس ہو کر کے محفوظ تھا، مگر اسے اللہ نے بعد رسالت معاب اور ڈیولپ کر کے پھر سلسلہ امامت شروع کیا. امامت ملا کب؟ امامت ملی کب؟ اب یہ ہے مقام توجہ، اور یہاں سے گفتگو کا ایک رخ پیدا ہو رہا ہے. امامت ملی ہے جناب ابراہیم کا امتحان لینے کے بعد. دیکھیے بڑی نازک سی بات ہے، خدا کی قسم کاش میں پہنچا سکوں اس بات کو. امامت ملی ہے جناب ابراہیم کو امتحان دینے کے بعد. نبوت ملی امتحان دیے بغیر، رسالت ملی اس طرح سے کوئی امتحان نظر نہیں آتا کہ یہ امتحان دو اور یہ رسالت لو، مگر امامت کے لیے قرآن نے باقاعدہ اعلان کیا. بڑی نازک سی بات ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے چند کلموں کے ذریعہ ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب امتحان لے لیا تب ہم نے امامت دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب امتحان ابراہیم نے دے دیا تب ہم نے انہیں امامت عطا کی. تو ایک قانون یہ بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ امامت کا منصب سخت ترین امتحان کا منصب ہے. امامت کا منصب سخت ترین امتحان کا منصب ہے. اور اب میں یہاں سے ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ امامت کا منصب سخت ترین امتحان کا منصب ہے. اب اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت دی. میں جملہ سنبھالیے گا. اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت دی تو پہلے امتحان لے لیا اس کے بعد امامت دی. اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت دی تو پہلے امتحان لے لیا اس کے بعد امامت دی. اللہ کو نہ جانے آل محمد پر کتنا بھروسہ تھا. امامت پہلے عطا کی ہے، امتحان بعد میں لیا ہے. اب غور کریں، یہ اعتماد ہے آل محمد پر کہ امامت پہلے عطا کی. ہر امام پیدا ہوا، جناب ابراہیم امام پیدا نہیں ہوئے. پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے عرض کرنا موحد ہوئے، نبی ہوئے، رسول ہوئے، اولو العزم ہوئے، صاحب صحیفہ ہوئے، خلیل ہوئے، تب اللہ نے امتحان لینے کے بعد امام بنایا. مگر ہمارا ہر امام پیدا ہی ہوا ہے تو امام پیدا ہوا. یہ اللہ کا آل محمد پر بھروسہ ہے کہ امتحان منصب کا بعد میں دیا اماموں نے، مگر اللہ نے انہیں منصب پہلے عطا کیا. اور امتحان بھی ہوا تو سخت ترین امتحان ہوا. نبوتوں کا امتحان چھوٹا ہے، امامت کا امتحان بڑا ہے.
آپ کو ایک بات عرض کروں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی۔ اتنا امتحان کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ میں کیسے آپ تک جلدی سے بات پہنچا دوں؟ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی بچے قتل کیے جا رہے تھے کہ ابراہیم پیدا نہ ہوں، جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی بچے قتل کیے جا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو سکیں۔ دور فرعون اور دور نمرود ایک جیسا ہے، جبکہ دونوں کے اندر کئی ہزار سال کا فرق ہے۔ یہ خیال رہے، ہزار کی بات کر رہا ہوں، کئی ہزار سال کا فرق ہے جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے دور میں۔ مگر نمرود کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہو، فرعون کے زمانے میں بھی تھا کہ جناب موسیٰ پیدا نہ ہو۔ مگر اللہ نے جناب موسیٰ کو تو شاندار زندگی عطا کی، نہیں ساتھ آ پائے، شاندار زندگی دی، یعنی پیدا تو ہوئے معمولی گھر میں مگر پلے بادشاہ کے یہاں۔ شاندار زندگی ملی کہ نہیں؟ مگر جناب ابراہیم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ جناب ابراہیم کی زندگی میں ہے۔ اولو العزم نبی جناب موسیٰ بھی ہیں، اولو العزم نبی جناب ابراہیم بھی ہیں۔ جناب ابراہیم پیدا ہوئے جنگلوں میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے یہاں جب جناب ابراہیم کے آنے کا موقع ہوا اور وہ جہاں نظر بند تھیں، بغرض فطرت انہیں وہاں سے نکلنے کا موقع ملا اور وہ گئیں جنگل میں، تو وہیں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں آپ میرا ساتھ کتنا آتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی؟ اسی جنگل میں۔ جناب ابراہیم کی والدہ نے اپنے بیٹے کو ایک گڑھے کے اندر ڈال کر کے اور اس کو پتھر سے ڈھانپ دیا۔ سوچئے، نو مولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اسے زمین پہ لٹایا جا سکتا ہے؟ کنکر پتھر میں نو مولود بچے کو نرم جو ہے تولیے پہ، ٹاول پہ لیا جاتا ہے، اور جناب ابراہیم کو انہوں نے اسی کنکر پتھر سے بھرے گڑھے کے اندر ڈال دیا اور پتھر سے منہ کو بند کر دیا۔ بڑی توجہ، عجیب منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ بند کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ساتھ لے کے آئیں گی قتل کر دیا جائے گا، اور ممتا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بچہ آنکھوں کے سامنے قتل ہو، کوئی ماں نہیں گوارا کرے گی۔ اس لیے اسے چھوڑ دیا، ڈھانک دیا کہ قتل اگر مر بھی گیا تو نگاہ کے سامنے تو نہیں مرے گا، چھوڑ دیا اللہ کے اوپر۔ چلی آئیں، جب گئی ہیں پھر موقع ملا جنگل کی طرف جانے کا۔ جنگل سمجھ رہے ہیں نا؟ جب پھر جنگل کی طرف جانے کا موقع ملا اور پھر اس گڑھے کے پاس پہنچی تو ڈرتے ڈرتے کہ دیکھیں زندہ ہے، بچہ مر گیا، کیا ہے، جب ہٹایا پتھر کو تو جناب ابراہیم اس گڑھے کے اندر کھیل رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور ان کی 2 انگلیاں ان کے دہن میں پڑی ہوئی ہیں جسے وہ چوس رہے ہیں۔ 2 انگلیاں ان کے دہن میں پڑی ہوئی ہیں جسے وہ چوس رہے ہیں۔ تو والدہ جناب ابراہیم نے ان کی وہ دونوں انگلیاں نکالی دہن سے، اور جب نکالی تو دیکھا ایک سے دودھ ٹپک رہا ہے اور ایک سے شہد ٹپک رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے، ایک سے دودھ ٹپک رہا ہے اور ایک سے شہد ٹپک رہا ہے۔ فوراً انہوں نے دونوں انگلیاں ان کے دہن میں رکھ دیں۔ جناب ابراہیم کو نہ ان کی ماں نے پالا ہے نہ ان کے باپ نے پالا ہے، جناب ابراہیم کو براہ راست پروردگار نے پالا۔ اس گڑھے میں کون دیکھ رہا ہے، کون کروٹ دے رہا ہے، کون غذا دے رہا ہے، کون پال رہا ہے؟ صرف اور صرف پروردگار پال رہا ہے۔ یہاں ٹھہرا دوں آپ کو، اللہ نے کس چیز سے پالا ہے؟ 2 غذاؤں سے، دودھ سے
اور شہد سے، معلوم ہوا یہ دو غذائیں نبیوں کو پالنے والی غذائیں ہیں۔ نئی بات پہنچی، کھل کے پڑھ دوں، یہی دو غذائیں مائیں بچوں کو نہیں دیتی، یہی دو غذائیں۔ آج کل کے بچے چپس کھاتے ہیں، کرکرے کھاتے ہیں، میگی کھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈال دی ہے ماؤں نے۔ اب یہ بات پہنچ جائے تو میں چاہوں گا کہ میں سمجھوں میرا پورا عشرہ کامیاب ہو گیا اگر یہ بات ماؤں تک پہنچ جائے تو واقعی میں سمجھوں گا۔ کس غذا سے پالا جا رہا ہے نبی؟ دودھ سے اور شہد سے۔ جا کے نیوٹریشن سے پوچھئے، میڈیکل سائنس میں دیکھیے کہ یہ دونوں کتنی مقوی چیزیں ہیں۔ قرآن نے شہد کو شفا قرار دی ہے، 70 بیماریوں کا علاج شہد کے اندر اللہ نے رکھا۔ نبی کہے سے پالا جا رہا ہے اتنا بڑا نبی؟ دودھ سے اور شہد سے۔ میری آواز اگر پہنچ رہی ہے ماؤں تک بھی، آپ تک تو پہنچ ہی رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کرائیں، ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں کہ ہر بچے کے شکم میں کم از کم ڈیلی ½ لیٹر دودھ اور 50 گرام شہد پہنچنا چاہیے۔ اگر بچے کو صاحب دماغ بنانا ہے، ذہین بنانا ہے اور بے شمار بیماریوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے تو ان دو غذاؤں کی عادت ڈال لیں بچپنے سے، اس لیے کہ یہ دونوں الہی غذائیں ہیں جن سے اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو پالا ہے۔ ایک انگلی سے شہد جاری ہے اور ایک انگلی سے دودھ جاری ہے۔ اب میں یہاں پہ وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کو کسی کتاب یا تفسیر میں نہیں ملے گا، اب یہ میرے اپنے مشاہدے اور میرے تجربے کا جملہ ہے۔ اب تک باتیں جو تھی وہ تفسیر کے حوالے سے تھیں، مگر اب جو جملہ دے رہا ہوں وہ اپنے مشاہدے کے حوالے سے، کہ جناب ابراہیم کی والدہ نے دونوں انگلیاں نکالی اور جب دیکھا دودھ اور شہد ٹپک رہا ہے تو فوراً دونوں انگلیاں ان کے دہن میں ڈال دی اور جناب ابراہیم ان دونوں انگلیوں کو چوسنے لگے۔ اب میں جملہ حوالے کر رہا ہوں، میں نے جس بچے کو دیکھا ہے وہ انگلیاں ضرور چوستا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے بعد بچوں کی فطرت بنا دی کہ انگلیاں چوسے تاکہ میرا نبی یاد آتا رہے۔ جزاک اللہ۔ آگے بلائیں لوگوں کو، آ جائیے بھائی آپ حضرات، تھوڑا سا اور زحمت کر لیجئے، ایک بار تو بلا چکا ہوں، آ جائیے تھوڑا سا اور سمجھ جائیے۔ اب میں بڑی اہم منزل پر پھر آ گیا۔ جناب ابراہیم کو کون پال رہا ہے؟ نہ ماں نہ باپ۔ امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ جس شخص کو نہ ماں نصیب ہو نہ باپ نصیب ہو، جنگل میں ایک گڑھے میں پڑا ہو، اس کی زندگی کے لیے امتحان ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جناب ابراہیم جب بڑے ہوئے تو نمرود دشمن ہو گیا، آگ میں پھکوایا، امتحان ہے کہ نہیں؟ ملک چھوڑنا پڑا، امتحان ہے کہ نہیں؟ اولاد 90 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلی بیوی سے، امتحان ہے کہ نہیں؟ دوسری بیوی پہلی بیوی کے کہنے پر کی، اس سے اللہ نے اولاد عطا کی، تو پھر اللہ نے کہا اس بیوی بچے کو اپنے سے دور کر دو اور تم اکیلے رہو، امتحان ہے کہ نہیں؟ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو کہا اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، امتحان ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ جب اتنے بڑے امتحان دے لیتا ہے تب کوئی امام بنتا ہے۔
میرا قیمتی جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ ایک قانون یہ طے ہوا کہ امامت چھوٹے امتحانوں سے نہیں ملتی، بڑے امتحانوں سے امامت ملتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر میں اماموں کا تذکرہ کروں تو زمانہ یہ نہ کہے کہ آپ نے نبوت سے بڑھا دیا، اللہ نے خود امامت دی ہے نبوت کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب اہم ہے، عظیم ہے۔ تو پوری حیات مرتے وقت تک جناب ابراہیم کی انتہائی سخت حیات تھی۔ امامت کے حوالے سے جس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے اس طرح نہیں پالا جیسے عام بچے پلتے ہیں۔ غذا خود فراہم کی، عام بچے جو ہے ماں باپ کے حوالے سے پلتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے خود پالا۔ جو خود پالا، کاش میں اپنی بات پہنچاؤں، توجہ رکھیں آپ۔ جناب ابراہیم کو پالا تو خصوصیت یہ رکھی کہ جتنے بچے، عام بچے 1 سال میں جتنا بڑے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم 1 مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے۔ 2 سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں بچے، 2 مہینے میں بڑے ہو گئے۔ 3 سال میں جتنے بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ 3 مہینے میں بڑے ہو گئے۔ 4 سال میں جتنے بچے بڑے ہوتے ہیں، 4 مہینے میں ہو گئے۔ 5 مہینے میں 5 سال کے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے۔ غور کریں آپ، جناب ابراہیم 5 مہینے میں تقریباً 5 سال کی، اب یہ بچہ چلا رہا ہے، دیکھیے تقریباً 5 سال کا ہوگا، یہ بھی چلتا پھرتا کھیلتا کودتا۔ اچھا یہ بھی اس زمانے کا بچہ ہے جو اتنا بڑا ہے، اس زمانے میں تو ہائٹ اور ہوا کرتی تھی، لینتھ اور ہوا کرتا تھا۔ تو جناب ابراہیم چند مہینوں میں ہی کھیلتے کودتے چلے آئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ نمرود بھی دیکھ رہا ہے، پہچان نہیں پایا، بیدار ہے نا۔ نمرود کے نجومی بھی دیکھ رہے، پہچان نہیں پائے۔ جان رہے ہیں کہ وہ بچہ آ چکا ہے کہ جو نمرود کو ختم کر دے گا، مگر نہ نمرود کے نجومی پہچان پائے، نہ نمرود پہچان پایا۔ اور جناب ابراہیم آ بھی گئے قبیلے میں، اور ایک دن جا کے ان کے بتکدے میں بتوں کو توڑ بھی دیا، مگر پہچان نہیں پائے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ چند مہینوں کا بچہ آغوش میں ڈھونڈ رہے تھے، اور جناب ابراہیم چلتے پھرتے ان کے سامنے چلے آئے، دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے ہیں۔ اللہ نے ایک پیغام دیا کہ ہم ہادی کو جب بھیجتے ہیں تو نگاہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہادی پہ پردہ نہیں ڈالتے۔ بتوجہ ہے، ہم ہادی کو نہیں چھپاتے ہیں، ہم نگاہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نگاہوں پہ پردہ ہے، عقل پہ پردہ ہے، شعور پہ پردہ ہے، امام پہ پردہ نہیں ہے، ہادی پہ پردہ نہیں ہے۔ ہادی ہے، امام ہے، پردہ ان پر نہیں ہے۔ پردہ کس پر ہے؟ نمرود کی عقل پر ہے، نمرودیوں کی عقل پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ہادی تو گھوم ٹہل رہا ہے، جملہ پہنچاؤں، ہادی گھوم ٹہل رہا ہے۔ اس منظر نے قرآنی یہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا امام کہیں پردے میں چھپا بیٹھا ہے، امام ہمارے ہی درمیان کہیں نہ کہیں ہے، مگر نگاہیں پہچان نہیں رہی ہے۔ امام کہیں یا نگاہ پہ پردہ ہے، امام پہ پردہ نہیں ہے۔ پھر توجہ کیجئے گا، اللہ نے عہد جناب ابراہیم میں ایک عظیم تجربہ کیا۔ توجہ، زمانے کو ایک عظیم پیغام دیا۔ عہد جناب ابراہیم میں دیکھیے، امامت اناؤنس ہوئی ہے جناب ابراہیم سے، اسی لیے میں یہاں ٹھہر کے منزل پہ چل رہا ہوں۔
جناب ابراہیم میں پروردگار نے یہ ایک اصول بنایا. جناب ابراہیم پیدا ہوئے، 1 مہینے میں 1 سال اتنے بڑے ہو گئے. نہ آدم اس طرح بڑھے، نہ نوح اس طرح بڑھے، نہ موسیٰ اس طرح بڑھے، نہ عیسیٰ اس طرح بڑھے علیہم السلام. کوئی نبی نہیں بڑھا. جناب ابراہیم کو اللہ نے خصوصیت سے یہ اہتمام کیا. اب لفظ سنبھال لیجئے تو کم وقت میں بات آسانی سے آگے بڑھ جائے. اللہ نے عمر کو نیچرل رکھا، قانون فطرت میں رکھا، مگر جسم کو آزاد بنایا. جملہ پہنچا؟ ایج کو، عمر کو، آیو کو اللہ نے نیچر میں رکھا، فطرت میں رکھا، پراکرتک رکھا. یعنی 1 مہینہ 1 ہی مہینے میں گزر رہا، 1 سال 1 ہی سال میں گزر رہا ہے، مگر جسم کو اللہ نے آزاد کر دیا کہ وہ بڑھے. تو وہ بڑھتا چلا گیا کہ چند مہینوں میں چند برس کے بیٹے کی طرح جناب ابراہیم ہو گئے. یعنی عمر قید میں رہی، جسم کو آزاد کر دیا، مگر جب امام زمانہ کی بات آئی تو اللہ نے جسم کو قید میں رکھا، عمر کو آزاد کر دیا. یہ کیا چل رہا ہے یار؟ 1400 سال گزر گئے اور جانے کتنے 100 سال اور گزریں گے نہیں معلوم، مگر امام جب آئیں گے تو 40 سال سے کم عمر کے لگیں گے. جب امام آئیں گے، جب بھی امام آئیں گے تو امام عمر کے اعتبار سے جس طرح کوئی 40 سال سے کم عمر کا لگتا ہے انسان، اس طرح امام لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امام کے جسم کو مشیت میں مقید کیا ہے اور عمر کو آزاد چھوڑ دیا ہے. عمر بڑھتی جائے، جسم اپنی جگہ رہے گا، اس لیے کہ وہ امام پہلا اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کا جسم آزاد تھا، عمر مقید تھی. یہ آخری امام ہے سلسلے کا، اس کا جسم مقید ہے، عمر آزاد ہے. جو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کیا جزاک اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا ایک ماڈل بنا کے پیش کیا کہ امامت عام لوگوں کی نہیں ہے، امامت ایک انتہائی خصوصی مذہب ہے. اب یہاں سے اگلے مرحلے میں قدم رکھ کر کے اپنی منزل کی طرف جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گا. قرآن نے اعلیٰ ابراہیم کہا، ہم نے انتخاب کیا ہے اعلیٰ ابراہیم. اب یہی سے مجھے آل عمران کی طرف آنا ہے اور وہ بہت بحث بہت نازک ہوگی. آل ابراہیم میں 2 بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے. ایک بیٹا ہے اسحاق، جو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پہلی بیوی جناب سارہ تھیں جن سے 90 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. جناب ابراہیم 90 سال کے ہو گئے تھے اور جناب سارہ بھی ظاہر کہ ان سے 2-4 سال چھوٹی ہوں گی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو جناب سارہ نے خود کہہ کے جناب ہاجرہ سے شادی کرائی جناب ابراہیم کی. اللہ نے جناب ابراہیم کے یہاں ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا دے دیا جسے اسماعیل کہتے ہیں. اب یہاں سے اعلیٰ ابراہیم شروع ہوا. جیسے ہی اللہ نے بیٹا دیا، ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع
ایسی جگہ پہنچا دو جہاں دانا پانی بھی نہیں ہے۔ امتحان کتنا بڑا ہے، جسے آج آپ مکہ کہتے ہیں، دنیا کا سرسبز و شاداب شہر ہے، لیکن وہ وادی غیر ذی زراعت تھا، وہاں نہ دانا ہوتا تھا نہ پانی تھا۔ آج بھی زمزم کے علاوہ اگر دیکھیں تو مکہ میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے۔ آج بھی یہ رونق جو کچھ ہے وہ صرف زمزم کی دین ہے اور خانہ کعبہ کی دین ہے۔ اس وقت کعبہ بھی نہیں تھا، زمزم بھی نہیں تھا۔ ابھی زمزم کو یاد رکھیے گا تو شاید بعد میں آگے کام آ جائے بات۔ نہ زمزم تھا نہ کعبہ تھا، چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک گڑھا تھا، جس گڑھے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ دیا، ٹھیک؟ اور اس کے بعد چھوڑ کے پلٹ آئے شام۔ اب گوگل پہ ڈھونڈ لیجئے گا کہاں مکہ اور کہاں شام۔ شام کے قریب جناب ابراہیم اس وقت رہا کرتے تھے، مضافات شام میں۔ اتنی دور واپس چلے آئے، وہاں اکیلی ماں ہے اور اکیلا بچہ ہے، اور جناب ابراہیم یہاں واپس چلے آئے۔ یہاں جب واپس چلے آئے تب اللہ نے جناب سارہ کے پاس خوشخبری بھیجی۔ ایک فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بی بی آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ جناب سارہ نے اس سے کہا، اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، جو منظر ہے آیت میں وہ ہے، آیت کی لفظیں اپنے حساب سے، میرے حساب سے اگر اس لفظ کا میں اردو میں ترجمہ کروں تو جناب سارہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بوڑھی عورت ہوں، تم مجھ سے ایسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور جناب ابراہیم کو بھی دیکھو کس قدر بوڑھے ہیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بی بی میں فرشتہ ہوں اور میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ ہے نا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ بس جناب سارہ ٹھٹک گئی، کہا جب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیے یہ پیغام ہے، خدا کی قسم یہ آیتیں جو ہیں یہ پیغام ہے ہمارے آپ کے لیے کہ اللہ پر وہ بھروسہ تو پیدا کرو، اللہ پر وہ اعتماد تو پیدا کرو، اور یہ یقین کرو کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، بہت بڑا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کب؟ جب انسان قربانیاں دے۔ جناب سارہ نے قربانی دی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ یہ خوشخبری دے رہا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور پھر جناب سارہ سے جناب ابراہیم کا دوسرا بیٹا ہوا۔ اب وہی آیت پڑھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم۔ اب یہاں سے آل ابراہیم محسوس کیجئے گا۔ اب یہ دو بیٹے، وقت سمٹتا جا رہا ہے، اب یہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے اسماعیل اور ایک بیٹا ہے اسحاق۔ جناب اسماعیل ہیں جناب ہاجرہ سے جو دوسری بیوی ہیں، جناب اسحاق ہیں جناب سارہ سے جو پہلی بیوی ہیں۔ پہلی بیوی سے دوسرا بیٹا اور دوسری بیوی سے پہلا بیٹا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے مجھے پڑھنا ہے 11:15 تک، صلوات چاہے آپ جیسی بھیج لیں۔
جب ٹائم ہے فکس اور میرے پاس میٹر بھی ہے تو میں اپنی بات تو پہنچانا ہی چاہوں گا پوری تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی عجیب منزلوں پہ آپ کو لا رہا ہوں، فضائل کے بڑے عجیب گوشے تک آپ کی اذہان عالیہ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب یہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے اسماعیل اور ایک بیٹا ہے اسحاق۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسلسل آپ سے قرآن کے زاویوں سے امامت اور شیعت پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، میں نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا۔ تو جب اولاد کہا ہے تو منتخب اسماعیل بھی ہوں گے اور منتخب اسحاق بھی ہوں گے، کیونکہ دونوں ہی بیٹے ہیں، دونوں کا ہی انتخاب ہو رہا ہے، دونوں ہی سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو دونوں صرف دو بیٹے سلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، آل کا لفظ ہے یعنی بیٹوں کے بیٹے۔ آیت نے اس کے آگے بھی بات کہی ہے، ذریتاً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہے، وابستہ ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ اس کے بعد کی آیت ہے۔ تو یہ ذریت ہے جو ایک نسلاً بعد نسل نہ رہی ہے، تو اللہ نے دونوں سے انتخاب کیا۔ اب آئیے ذرا نسل اسحاق کو دیکھتے ہیں، بڑی توجہ، نسل اسحاق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نسل اسحاق کو منتخب کیا، جناب اسحاق سے یعقوب، جناب یعقوب سے یوسف۔ توجہ ہے، اب یہ زندگی چلی، انتخاب چلا، سلیکشن چلا، جناب اسحاق سے یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یونس۔ یہ سارے انبیاء جن کا نام سنتے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی نسل سے ہیں، وہ ہے نسل اسحاق، جو جناب ابراہیم کی پہلی بیوی تھی سارہ، ان سے جو بیٹا ہوا اسحاق۔ جتنے انبیاء کے آپ نے نام سنے، دو کو چھوڑ کے جس کا قرآن نے پہلے ہی ذکر کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، جناب آدم و نوح۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کی اولاد میں جناب یعقوب۔ اب میں کیا نام بار بار دہراؤں، یہ جتنے انبیاء آپ سنتے ہیں یہ سارے کے سارے نام سب نسل اسحاق سے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میرا ساتھ کتنا دیتے ہیں۔ نسل اسحاق سے اتنے نبی، جناب عیسیٰ صاحب کتاب، جناب موسیٰ صاحب کتاب، دو کتابیں آ گئیں اسی نسل میں، جناب داؤد صاحب کتاب، 3 کتابیں آ گئیں اسی نسل اسحاق میں۔ کل عدد 4 کتابیں اللہ کی ہیں، 3 کتابیں ہیں اسی نسل میں۔ توجہ ہے، اولو العزم انبیاء میں جناب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، اس کے بعد جناب موسیٰ بھی اولو العزم نبی اسی نسل میں، جناب عیسیٰ بھی اولو العزم نبی اسی نسل میں، جناب سلیمان جیسا بادشاہ اسی نسل میں۔ یہ ہے نسل اسحاق جس کا اللہ نے سلیکشن کیا ہے۔ توجہ ہے، تو یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تو نے، جملہ رہے گا مت کیجیے گا، جب تو نے سلیکشن کیا اور یہ کہا ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، تو ایک ہی نسل میں موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد بھی، زبور بھی، توریت بھی، انجیل بھی، سلیمان بھی، یوسف بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، اور نسل اسماعیل جو قربانی دے کے آئی ہے، بات پہنچنی چاہیے، جو قربانی جناب اسماعیل نے دی ہے وہ قربانی اسحاق کے ہاتھوں نظر نہیں آتی، تو نے قربانی کا صلہ کیا دیا؟ اللہ آواز دے گا، سارے انبیاء نسل اسماعیل اسحاق میں، زیادہ کتابیں نسل اسحاق میں، اولو العزم نسل اسحاق میں، مگر میں نسل اسماعیل کو ایک نبی دوں گا مگر تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ توجہ ہے، غور کر رہے آپ، ایک نبی دوں گا
جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اللہ نے نسل اسماعیل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا۔ صلوات پڑھیں ایک نبی محمد، جس اسماعیل نے اور جس اسماعیل کی ماں نے کعبے کو کعبہ بنا دیا، زمزم کو زمزم بنا دیا، اسلام کو حج جیسی عبادت عطا کی، اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ ایک نبی دیا، مگر ہر نبی سے افضل دیا۔ ایک کتاب دی، مگر ہر کتاب سے افضل کتاب دی۔ میں نے کہا پالنے والے بس کا نہیں، سمجھو۔ اب دیکھیے آخری بات اس سلسلے کی آج کی، پھر یہیں سے کل سے مربوط آگے ہو جاؤں گا۔ پہچانو، نسل اسحاق کو میں نے سلسلہ انبیاء دیا، نسل اسماعیل کو ایک نبی دیا مگر ہر نبی سے افضل دیا۔ نسل اسحاق کو میں نے سلسلہ کتب دیا، نسل اسماعیل کو ایک کتاب دی مگر ہر کتاب سے افضل دی۔ نسل اسحاق سے بڑی توجہ چاہتا ہوں، نسل اسحاق سے جو ہم نے سلسلہ نبوت شروع کیا۔ دیکھیے امامت اور شیعیت میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا موضوع کتنا وابستہ چل رہا ہے۔ نسل اسحاق سے ہم نے جو سلسلہ نبوت دیا، وہ سلسلہ نبوت اسحاق سے چل کے یعقوب و یوسف و یحییٰ و زکریا سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ پہ آ کے تمام ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کے بعد اب نسل اسحاق سے کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر میں نے نسل اسحاق سے عیسیٰ کی شکل میں ایک نبی کو آسمان پر بلا کے زندہ رکھا۔ تو ایک یادگار ہم نے نسل اسحاق کی رکھی، اس لیے ہم پر لازم تھا کہ نسل اسماعیل سے بھی ایک یادگار رکھو جو امام زمانہ کہلائے۔ توجہ ہے، جزاک اللہ، بڑی محنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اس بچے نے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ اب اللہ صلی علی محمد، یہ ہے آل ابراہیم کا انتخاب۔ وآل ابراہیم، ایک اس نسل سے منتخب کیا تو زندہ منتخب کیا، ایک اس نسل سے منتخب کیا تو زندہ منتخب کیا۔ نسل اسماعیل کو نسل اسحاق پر اللہ نے افتخار یہ دیا کہ زندہ ان کا بھی ہے، زندہ ان کا بھی ہے۔ وہ آسمان پر ہیں، یہ زمین پر ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اکثر کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ زندہ ہیں تو ہے بھی تو آسمان پر۔ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہاں آسمان پہ تو ہیں، مگر ذرا زمین پر آنے تو دو، تب دیکھیں گے امامت کون کرتا ہے اور پیچھے نماز کون پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل۔ بس عزیزو، امام مشکل منصب ہے، امامت مشکل منصب ہے، اسی لیے ہر نبی کو اللہ نے امام نہیں بنایا، ہر اولو العزم نبی کو بھی اللہ نے امام نہیں بنایا۔ امامت دی تو تمام 1,23,999 انبیاء میں ایک نبی کو، وہ تھے جناب ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما۔ اب یہ فرق کہ ان کی امامت اور اگلی امامتوں میں فرق کیا ہے، اب آپ کو میرے ساتھ
کل اور پرسوں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ امام تو ہمارے عقیدے کے بارہ ہیں، اور قرآن نے جن کی امامت کا اعلان کیا سب سے پہلے وہ جناب ابراہیم ہے۔ اب کیا فرق ہے ان میں، اب یہ کل گفتگو کروں گا، مگر ایک بات طے ہو گئی کہ امامت بہت ذمہ داری کا اور بہت امتحان کا ایک بڑا سخت منصب ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام دیے انہوں نے سخت ترین مصائب میں زندگی گزاری، اور میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امامت ظلم کو برداشت نہیں کرتی، امامت زیادتی کو برداشت نہیں کرتی، امامت ناجائز کو برداشت نہیں کرتی، امامت غلط قانون و اصول کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک جملہ عرض کروں، پتہ نہیں یہ جملہ آپ کے لیے کیسا ہو اور آپ سے کیسا محسوس کریں کہ اگر یزید مطالبہ بیعت نہ بھی کرتا تب بھی حسین کھڑے ہوتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ اس نے مطالبہ بیعت کیا اس لیے حسین کھڑے ہوئے، مطالبہ بیعت کر کے اس نے اجلت کی، حسین کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ مطالبہ بیعت نہ بھی کرتا تب بھی حسین کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راز تو اس نے بعد میں اپنے عقیدے کا کھولا نا، کہ نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی رسول آیا، یہ سب تو بنی ہاشم کا ڈھکوسلا اور تماشا تھا۔ یہ جملہ اس نے اپنے عقیدے کا یا اپنی نیت کا بعد کربلا کھولا ہے۔ اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا تو کربلا میں حسین نہیں آتے، مگر جب وہ اپنا عقیدہ کھولتا کہ نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی ہدایت آئی نہ کوئی شریعت آئی نہ کوئی دین آیا، تو امام ذمہ دار شریعت تھا وہ اٹھتا، امام ذمہ دار شریعت تھا وہ کھڑا ہوتا۔ وہ تو اس نے مطالبہ بیعت کر کے اجلت کی۔ کیوں؟ کاش میں فلسفہ پہنچا لوں، وقت بہت سمٹ چکا ہے۔ یزید کی بیعت میں مدینہ کے سب لوگ تھے، امیر شام آ کے بیعت لے کے جا چکا تھا، کسی دن اور بات ہوئی تو عرض کروں گا، وہ بھی دن کی مجلس میں، ٹھیک ہے؟ مدینہ کے سب لوگ یزید کی بیعت میں، کوفے کی زیادہ تر لوگ یزید کی بیعت میں، شام کے سب لوگ یزید کی بیعت میں، ایران تک کے لوگ یزید کی بیعت میں، تو سب تو یزید کی بیعت میں تھے۔ جملہ رائے گا تو نہیں کرو گے؟ بہت تھک کے سن رہا ہو تو پھر جملہ سن لینا۔ سب یزید کی بیعت میں، ایک حسین بیعت نہیں کریں گے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ جس کے پاس 1,00,000 ووٹ ہو کہیں کا، اسے 1 ووٹ نہ ملے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ تو یزید کو تو بیعت کا مطالبہ کرنے کے بجائے حسین سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ بیعت نہیں کر رہے ہیں، پورا عرب تو میری بیعت میں ہے، جائیے جو بگاڑنا ہو بگاڑ لیجئے، کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولیے، پورا پالی تانا آپ کے فیور میں ہو اور ایک ہم آپ کے فیور میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ، آپ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ تو یہی کہیں گے ذرا مولانا آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کریں گے۔ یہی تو اصول ہے ساری دنیا کا، یہ لہجہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہی لہجہ نمرود کا تھا، یہی جناب ابراہیم سے، یہی لہجہ فرعون کا تھا، جناب موسیٰ سے، ہر طاقت کا یہی لہجہ تھا کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کر لینا، ہمارے پاس تو ساری طاقت ہے، فوج ہے، سب ہے۔ یزید نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ وجہ صرف ایک تھی، اب جملہ رائے گا نہ کرنا، یزید جانتا تھا کہ 1,00,000 نہیں، کروڑ میں اس وقت کی بیعت میرے پاس ہے، مگر حسین کی بیعت نہیں ہے، تو یہ ساری بیعتیں مردہ لاشیں ہیں، روح تو حسین کی بیعت میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد۔ اور کیا آپ نے کیوں نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ حسین نہیں ہمیں تمہاری بیعت چاہیے؟ یزید جانتا تھا کہ یہ ساری 1 کروڑ بیعتیں یہ مردہ لاشیں ہیں، روح جو ہے وہ حسین کی ایک بیعت میں ہے، ایک بیعت میں ہے۔ اگر حسین کی یہ ایک بیعت مل گئی تو یہ
لیے یزید بے چین تھا، اس لیے یزید بے چین تھا کہ حسین کی بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ حسین کی بیعت قتل ہو گئی۔ یہی تو مقصد ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی، حسین کو قتل کر دو تاکہ یہ بیعت جو روح کی حیثیت رکھتی ہے یہ ختم ہو جائے، دفن ہو جائے۔ حسین نے آواز دی، یزید تو میری بیعت کی ویلو جانتا ہے، میں اپنی بیعت کی ویلو نہیں جانتا۔ بے توجہ ہے، تو ہو کے میری یزید بیعت کی ویلو جانتا ہے، اور میں ہو کے اپنی ویلو نہیں جانتا، اپنی بیعت کی ویلو نہیں جانتا۔ اسی لیے حسین نے مروان ابن حکم سے کہا تھا، جا یزید سے کہہ دے میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتے، میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ حسین نے انکار بیعت کر دیا، وقت تمام ہو گیا، سمٹ گیا، بہت سمٹ گیا۔ حسین نے انکار بیعت کر دیا، حسین کربلا آ گئے، حسین کے سب چاہنے والے کربلا آ گئے۔ ایک تھا جو ابھی کربلا پہنچا نہیں تھا، جس کا حسین کو انتظار تھا، وہ حسین کا بچپن کا دوست ہے، حسین کا چاہنے والا ہے۔ سنیں گے بچپنے میں حسین آگے آگے چل رہے تھے اور حبیب پیچھے پیچھے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ رہے تھے۔ جب یہ منظر رسول نے دیکھا تو حبیب کو اپنے کلیجے سے اٹھا کے لگا لیا، اور یہ نام رسول نے حبیب کو دیا کہ یہ حسین کا حبیب ہے۔ سب آ گئے تھے مگر ابھی حبیب نہیں آیا تھا۔ حسین نے خط بھیج دیا اپنے چاہنے والے کے پاس، حبیب وقت عصر سے پہلے پہنچ جانا، ورنہ پھر ہماری ملاقات عصر محشر میں ہوگی۔ عزیزو یہ خط پہنچا، بہت مختصر کر کے یہ خط پہنچا، اندھیرا پھیل چکا ہے۔ دق الباب کی روایت سنتے رہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، اٹکا۔ بیوی نے کہا، اس وقت کی دستور کے مطابق لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی قاصد آنے والا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب حبیب دروازے پہ آ گئے، حسین کا قاصد تھا۔ خط لیا اور لے جا کر کے پڑھ کر کے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یہاں سے دو روایتیں ہیں، ایک علامہ ہلی نے لکھی ہے، دوسری روایت کا ٹکڑا دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ علامہ ہلی نے یہ لکھا کہ خط لینے کے بعد جو آپس میں گفتگو ہوئی تو یہ گفتگو سن لی جناب حبیب کے چچیرے بھائیوں نے، جن کا گھر اسی گھر سے ملا ہوا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ دروازے پہ آ گئے۔ اس وقت تک قاصد چلا گیا، پوچھا کون تھا، کیا بات تھی، کہیں تم حسین کے یہاں جانے کا قصد تو نہیں کر رہے ہو؟ جناب حبیب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا دیکھو جانا نہیں، ورنہ ابن زیاد تمہارے گھر کو اجاڑ دے گا، بچوں کو یتیم کر دے گا۔ جناب حبیب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جا کر کے بھی بیٹھ رہا ہوں گھر میں، ہمیں کہیں جانا نہیں ہے۔ جب اندر آئے تو بیوی نے بھائیوں کی بات سن لی تھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا بتاؤں، آقا حسین کا خط آیا ہے۔ یہ سننا تھا، بی بی سنبھل کے بیٹھ گئی، میرے آقا کا خط آیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا میرا حسین دشمنوں میں گر گیا، میرا آقا دشمنوں میں گر گیا ہے۔ حبیب تمہارا کیا خیال ہے؟ جب زوجہ نے پوچھا، جناب حبیب نے توقف کیا، تھوڑا رکے کہ کیا جواب دوں، پتہ نہیں یہ بات گھر کے باہر تو نہیں پہنچے گی، یہ کہیں جا کر کے پوچھے گی تو نہیں کہ انہیں جانا چاہیے کہ نہیں میرے بھائیوں سے؟ ایک ایسا خیال آیا۔ جناب حبیب نے کہا تم اکیلی رہ جاؤ گی،
میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھ رہے کوفے کے حالات خراب ہیں. سنو گے جملہ, یہ سننا تھا. بیوی نے اپنی رضا کو ہاتھ لگایا, آواز دی حبیب میرا آقا بلائے اور تو نہ جائے, اگر نہیں جانا ہے تو یہ رضا لے کر میں بیٹھ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں. ارے یہ سننا تھا. جناب حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا میں تو یہی چاہتا تھا کہ تو میرا ساتھ دے, میں نے تیرے دل کی نیت جاننی چاہی تھی. ارے میرا مولا بلائے اور حبیب نہ جائے, ممکن ہی نہیں ہے. جناب حبیب نے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا گھوڑے تیار کر. کاش ان جملوں سے آپ محسوس کر لیں جو میں پس پردہ جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں. حالات کوفہ کو سمجھنا ہو تو اس جملے سے سمجھ لینا. ایسا ماشاء اللہ ابن زیاد نے لگا دیا تھا کہ ایک آزاد آدمی گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکتا تھا, تلوار ساتھ لے کے نہیں چل سکتا تھا. اگر تلوار لگا کے چل رہا ہے تو گرفتار ہو جائے گا. گھوڑے پہ بیٹھ کے چل رہا ہے, چاہے اس کا ارادہ کچھ بھی ہو, گرفتار کر لیا جائے گا. یہ پابندی صرف اس لیے تھی کہ کربلا جو جائے وہ صرف ہمارے لشکر میں جائے, اکیلے کوئی شہر سے باہر نکلنے نہ پائے. جناب حبیب نے غلام سے کہا دیکھ کھیتوں کے راستے سے, باغوں کے راستے سے شہر کے باہر چل, میں ابھی آتا ہوں. جناب حبیب تیار ہوئے اور جب نکلنے لگے, سنو گے جملہ, بیوی نے کہا مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا تم تو گھر میں رہو گی, میں جا رہا ہوں. کہا اچھا جاؤ, خدا حافظ, مگر ایک بات تم سے کہنی تھی. کہا جلدی سے کہو, وقت کم ہے. کہا جب میرے مولا کے پاس جانا تو میری طرف سے میرے مولا کے ہاتھوں کو چوم لینا, میرے مولا کے پیروں کو چوم لینا اور کہہ دینا میری زوجہ نے کہا تھا میری طرف سے حاضری لگ جائے گی. اجرکم ھذا دارو. جناب حبیب تلوار لے کے نہیں نکلے کیونکہ گرفتار ہو جائے, کسی کی بھی نگاہ پڑ جائے گی. بغیر تلوار کے چلے. امام حسین علیہ السلام نے اسلحوں کو جمع کر کے, اور ایک روایت میں ہے کہ امام نے کچھ نشانات پرچم بنائے تھے, تو کچھ پرچموں کو 12 پرچم بنائے تھے امام نے, 12 لوگوں کو دیے تھے. ایک پرچم رکھ لیا تھا اور ایک روایت میں ایک تلوار رکھ لی تھی. چاہنے والوں نے کہا آقا یہ پرچم رکھے, کسی کو دے دیجئے. یہ خیال رہے کہ میمنہ جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے تھا اور میسرہ جناب زہیرقین کے حوالے کیا تھا, اور قلب لشکر امام نے جناب عباس کے حوالے کیا تھا. تو حبیب میمنہ کے گویا سردار کی حیثیت سے منتخب کیے گئے تھے. ایک پرچم ان کے لیے رکھا, ایک تلوار رکھ لی. اسلحے کم تھے نا, اس لیے ایک چاہنے والے نے کہا آقا یہ اسلحہ بھی ہمیں میں سے کسی کو دے دیجئے, کام آئے گا. امام نے کہا اس کا لینے والا آ رہا ہے, مجھے اس کا انتظار ہے. جناب حبیب جب پہنچے ہیں, گفتگو تمام کر رہا ہوں عزیزو, وقت تمام ہو چکا. جیسے ہی جناب حبیب پہنچے تو وہاں جہاں بھوک تھی, پیاس تھی, دھوپ تھی, گرمی تھی, پریشانی تھی, ایک بار نعرہ مرحبا بلند ہوا. جیسے ہی خوشی کا نعرہ بلند ہوا, جناب زینب نے فضہ سے کہا اماں فضہ, ارے یہ کوئی خوشی کا ماحول تو نہیں ہے جہاں میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہو, ذرا معلوم تو کرو میرا بھیا خوش کس بات پہ ہو رہا ہے. جناب فضہ آئی اور جب حبیب کو دیکھا دوڑی ہوئی گئی کہ آقا شہزادی مبارک ہو, میرے آقا کے بچپنے کا دوست آیا ہے. یہ سننا تھا کہ فضہ جاؤ میرے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ارے سننا تھا, حبیب نے امامہ پھینک دیا. پالنے والے علی کی بیٹیاں, زہرا کی شہزادیاں غلام کو یاد کر رہی ہے, غلام کو سلام کر. الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون.
پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، پالنے والے ان عزاداروں کو دنیا بھر کے